اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم ربنا زدنا علما۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی کلاس میں ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 152 سے 157 تک مشق کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 152، فَاذْكُرُونِی، سو تم مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں یاد رکھوں گا تمہیں، واشکروا لی، اور تم میرا شکر ادا کرو، ولا تکفرون، اور ناشکری نہ کرو۔ بامحاورہ ترجمہ، سو تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور تم میرا شکر کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ فَاذْكُرُونِی، ذکر کا معنی ہے زبان سے یاد کرنا، دل سے اور عمل کے ساتھ بھی یاد کرنا ہے۔ جب کوئی بندہ نیکی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے منع کرتا ہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے۔ یاد کرنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ زبان سے لاکھ مرتبہ یاد کیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داریاں ہم پر عائد کی ہیں، جو احکام ہمیں بتلائے ہیں، ان سے اعراض کیا جائے۔ اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر میرا بندہ مجھے اپنے نفس میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے نفس میں یاد کرتا ہوں، اگر وہ مجھے کسی جماعت میں یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر جماعت میں اسے یاد کرتا ہوں۔ واشکروا لی، زبان سے شکر ادا کرنا ہے اور عمل کے ساتھ بھی۔ ولا تکفرون، اس میں ہر طرح کی ناشکری اور ناکفری شامل ہے، خواہ وہ زبان سے ہو یا عمل سے۔ ولا تکفرون، اس میں ہر طرح کا کفر شامل ہے کہ ناشکری زبان سے بھی ہو سکتی ہے اور عمل کے ساتھ بھی، خواہ وہ زبان سے ہو یا عمل سے۔ آیت نمبر 153، یا ایھا الذین، اے لوگو، آمنو، جو ایمان لائے ہو، استعینوا، تم مدد طلب کرو، بالصبر، صبر سے، والصلاۃ، اور نماز کے ساتھ، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ بامحاورہ ترجمہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آمن استعینوا بالصبر والصلاۃ، ذکر و شکر کے ساتھ۔ اب اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صبر اور نماز کی تعلیم دی ہے۔ احکام شریعت پر عمل کرنے سے جو مشکلات، دشواریاں پیش آتی ہیں، ان سب کا مقابلہ کرنے کے لیے نماز کے ساتھ مدد طلب کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ جب مسلمان بندے پر کوئی تکلیف، پریشانی یا مصیبت آتی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اس پر واویلا مچانے کے بجائے صبر کے ساتھ کام لے اور نماز پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے رجوع کرے، اور اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتے ہوئے نماز کے ساتھ مدد طلب کرے۔ ان اللہ مع الصابرین، یعنی جسے اللہ تعالیٰ کا ساتھ مل جائے اسے اور کیا چاہیے۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غار ثور میں فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا، کہ غم نہ کر، بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ مقصد یہ ہے کہ صبر کرو کہ اللہ تعالیٰ کا ساتھ نصیب ہو جائے۔ آیت نمبر 154، ولا تقولوا، اور نہ کہو، لمن، اس کے لیے، یقتلوا، جو مارے جائیں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اموات، مردہ، بلکہ احیاء، زندہ ہیں، ولکن لا، لیکن، لا تشعرون، تم شعور نہیں رکھتے۔ بامحاورہ ترجمہ، اور ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں قتل کیے جائیں، مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم سمجھتے نہیں۔
یعنی جہاد میں سب سے بڑی مصیبت جو ہے وہ جان کا جانا ہے۔ اس پر بھی صبر کرنے کی تلقین اس طرح فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتل ہونے والوں کو مردے مت کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، لیکن تم ان کی زندگیوں کو نہیں سمجھتے، ان کی زندگیوں کا شعور نہیں رکھتے۔ معلوم ہوا کہ ان کی زندگی دنیاوی زندگی نہیں ہے۔ قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ مرنے کے بعد برزخ میں ہر شخص کو زندگی حاصل ہے، مگر مومن کی روح راحت میں ہے اور کافر کی روح کو عذاب ہو رہا ہے۔ احادیث کے مطابق قبر میں ہی ان کے لیے جنت اور دوزخ کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ قبر میں آرام والی زندگی جو ہے، یہ زندگی انبیاء علیہ السلام کو سب سے زیادہ کامل حالت میں حاصل ہے، لیکن شہداء کی حوصلہ افزائی کے لیے قرآن نے انہیں فرمایا بل احیاء، خاص طور پر احیاء کا جو لفظ ہے قرآن کریم نے شہداء کے لیے استعمال کیا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص اللہ کی راستے میں مارا جائے تو یہ نہ سمجھے کہ اس سے دنیا کا عیش و آرام چھن گیا، بلکہ انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک خاص مقام و مرتبہ سے نوازا ہے کہ انہیں دنیا میں فرمایا کہ بل احیاء، کہ یہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، لیکن تم ان کی زندگیوں کا شعور نہیں رکھتے۔ آیت نمبر 155، وَلَنَبْلُوَنَّکُمْ، اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے، بِشَیْءٍ، کچھ چیزوں سے، من الخوف، خوف سے، والجوع، بھوک سے، ونقص من الاموال، اور نقصان مال کے، والانفس، اور جان کے، والثمرات، اور پھلوں سے، وبشر الصابرین، اور خوشخبری سنا دو صبر کرنے والوں کو۔ بامحاورہ ترجمہ، اور یقیناً ہم تمہیں خوف اور بھوک اور مال اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے کسی نہ کسی چیز کے ساتھ ضرور آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری ہے۔ مصیبت ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس سے انسان کو اذیت اور تکلیف پہنچے، خواہ وہ معمولی ہو یا بڑی ہو، لیکن انا للہ و انا الیہ راجعون ایک ایسا کلمہ ہے کہ اگر دل کی حاضری کے ساتھ کہا جائے، جس میں اس بات کا اظہار ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں اور اسی کے بندے ہیں، اور اس بات کا بھی کہ ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے ملنا ہے، ہماری واپسی ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی طرف ہے کہ جب وہ چاہے، جس وقت چاہے ہمیں اپنے پاس بلا لے۔ قرآن کریم میں صبر کا ذکر 70 مرتبہ آیا ہے، یعنی دنیا ایک ٹیسٹ ہے، ہم دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے جن چیزوں سے آزمائش کرنی ہے ہمیں اس سے بھی مطلع فرما دیا، ہمیں اس کی بھی خبر دے دی کہ ہم جن چیزوں سے تمہاری آزمائش کریں گے، اس دنیا میں رہتے ہوئے تمہیں جن مصیبتوں کا، تکلیفوں اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اس کے لیے تم تیار رہنا، یعنی تمہاری آزمائش کریں گے اس دنیا میں رہتے ہوئے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ دنیا ہمارے لیے ہمیشہ رہنے والی ہے، یہ جو زندگی ہمیں دی گئی ہے یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس میں ہمارے لیے آزمائش ہے۔ یہ جو زندگی ہمیں دی گئی ہے یہ ہمارے لیے آزمائش ہے، اور کن چیزوں سے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دنیا میں آزمانے والے ہیں، یہ خوف ہے۔ خوف کسی قسم کا بھی ہو سکتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا، اللہ تعالیٰ کا جو ڈر ہے، اللہ تعالیٰ کے خوف، اللہ تعالیٰ کے ڈر کے علاوہ دنیا میں جو بھی خوف کی قسمیں ہیں، ان سب میں ہماری آزمائش ہے۔ والجوع، اور بھوک کے ساتھ بھی، یعنی رزق کی کمی سے بھی ہم تمہیں آزمائیں گے، بھوک دے کر بھی تمہیں آزمائیں گے۔ ونقص من الاموال، اور مالوں کے نقصان سے، یعنی تمہارے مالوں میں نقصان بھی ہو سکتا ہے، اور ان مالوں کی کمی کی وجہ سے بھی، والانفس، اور جانوں کے نقصان سے بھی، حادثات کی صورت میں بھی، موت کی صورت میں بھی اللہ تعالیٰ کو ہماری آزمائش مطلوب ہوتی ہے۔ والثمرات، اور پھلوں کی کمی کی وجہ سے، پھلوں کے نقصان میں، باغات میں نقصان جو ہو جاتے ہیں، پھلوں کی کمی واقع ہو جاتی ہے، تو ان سب میں بھی ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے۔ لیکن وبشر الصابرین، جنہوں نے ان تمام چیزوں پر صبر کیا،
ان تمام تکالیف مصیبتوں پر جنہوں نے صبر کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وبشر الصابرین، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ صبر یہ نہیں ہے کہ انسان رو دھو کر واویلا مچا کر پھر وہ کہے کہ مجھے صبر آ گیا، لیکن صبر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صبر وہ ہے جو پہلی چوٹ پر ہی کیا جائے، یعنی پہلی مرتبہ جو ہمیں تکلیف جو آزمائش آتی ہے اسی پر انا للہ و انا الیہ راجعون کے الفاظ استعمال کیے جائیں۔ یہ وہ صبر کی سب سے اعلیٰ قسم ہے جس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ آیت نمبر 156، الذین، وہ جو، اذا، جب، اصابتہم، پہنچتی ہے انہیں، مصیبت، کوئی مصیبت، قالو، وہ کہتے ہیں، انا للہ، ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، و انا الیہ راجعون، اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ بامحاورہ ترجمہ، وہ لوگ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اذا اصابتہم مصیبت، اس میں جو لفظ اذا ہے اس میں اشارہ ہے کہ مصیبت پہنچتے ہی صبر کرنا، انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا، یعنی ہم اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الصبر عند الصدمۃ الاولی، کہ صبر وہ ہے جو پہلی چوٹ کے وقت ہو، یعنی چوٹ لگنے کے بعد، مصیبت پہنچنے کے بعد رو دھو کر ہر شخص صبر کر لیتا ہے، لیکن صبر وہ ہے جو پہلی ہی چوٹ پر کیا جائے، یہی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اور ان الفاظ کے ساتھ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ تعالیٰ کو یہ الفاظ بہت ہی پسند ہیں، اسی لیے ان الفاظ کے ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ جب تمہیں کوئی مصیبت، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی میری طرف سے پہنچے تو تم انا للہ و انا الیہ راجعون کہو، تو یہ الفاظ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہیں۔ آیت نمبر 157، اولئک، یہی لوگ، علیہم، جن پر صلوات، عنایتیں ہیں، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، ورحمت، اور رحمت ہے، واولئک، اور یہی لوگ ہیں، ہم المہتدون، ہدایت پانے والے۔ بامحاورہ ترجمہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے کئی مہربانیاں ہیں اور بڑی رحمت ہے، اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔ یعنی جن لوگوں پر ہماری طرف سے جو مصیبتیں، پریشانیاں، دکھ اور تکلیف آتی ہے تو وہ ان پر صبر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے صبر کے امیدوار ہوتے ہیں۔ تو اب اس آیت میں فرمایا جا رہا ہے کہ جن لوگوں نے ہماری آزمائش پر صبر کیا، جن لوگوں نے ہماری آزمائش پر صبر کیا، ان کے لیے کئی مہربانیاں ہیں، اس دنیا میں بھی عنایتیں ہیں اور آخرت میں بھی ان کے لیے اجر عظیم ہے، ان کے لیے خوشخبریاں ہیں جنت کی۔ ام المومنین سیدنا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ کوئی مسلمان کے جسے کوئی مصیبت پہنچے اور وہ وہی کلمہ کہے جس کا اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا ہے، یعنی یہ دعا پڑھے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا، تو اللہ تعالیٰ اس مصیبت کے بعد اسے اس سے زیادہ بہتر عطا فرما دیتے ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جب ان کے شوہر ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے سوچا کہ اب مسلمانوں میں کوئی بھی ابو سلمہ جیسا نہیں ہوگا، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں یہ دعا بتائی تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس دعا کے پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے شوہر عطا فرمائے، یعنی
انہیں اللہ تعالیٰ نے اس صبر کرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق زوجیت میں دے دیا۔ معزز ناظرین، آج کی کلاس میں ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 152 سے 157 تک کی مشق کی۔ ان آیات میں ہم نے اللہ تعالیٰ کا ذکر، شکر اور صبر کرنے اور نماز پڑھنے کے احکام کے متعلق پڑھا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اپنی اگلی کلاس میں ایک نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔